السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فرمان الہی کے ذریعے میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کل کے پروگرام میں ہم نے سورۃ الجاثیہ کی ابتدائی 21 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 22 سے 37 تک تلاوت اور اس کے ترجمے کو شامل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے آخر میں ہم نے منکرین قریش کے بارے میں سنا تھا کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آخرت ہوگی تو اس وقت ہم ہی بڑے درجات پر فائز ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت میں ان کے قول کا رد فرمایا۔ آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، آسمان اور زمین کو اس نے پیدا فرمایا۔ اب جو لوگ حق کے ساتھ رہیں گے تو وہ ہدایت کے راستے پر رہیں گے۔ اب منکرین قریش کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگ برے اعمال میں ملوث ہوا کرتے تھے اور اپنے سے کم طاقت والوں پر ظلم کا شکار بنایا کرتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں ہمیں کامیابی و سرخروئی نصیب ہو جائے گی اور بڑے درجات ہم ہی کو ملنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام لوگوں کو یہاں پر متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگوں سن لو، جب تم گناہوں کا کام کریں گے دنیا میں تو اس کا بدلہ ضرور تمہیں دیا جائے گا، اور اگر ان گناہوں سے بچیں گے تو تمہیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق بخشی جائے گی۔ وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو سنا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ تھا اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اگر اس پر چلیں گے تو ہدایت کے راستے پر قائم رہیں گے، لیکن وہ عمدن یعنی جان بوجھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نافرمان لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الجاثیہ کے مزید فرمودات جاننے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن
بعد الله أفلا تذكرون. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كنتم صادقين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے، اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے سورۃ الجاسیہ کی ابتدا میں یہ بیان کیا تھا کہ اس کو جاسیہ کیوں کہا گیا ہے، آج تلاوت کی جانے والی آیت نمبر 28 میں لفظ جاسیہ کو ذکر کیا گیا. اب اس کے معنی یہی آتے ہیں کہ دو زانوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھنا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر امت کو دو زانوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے دیکھیں گے. یعنی یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی حیران و پریشان رہے گا، خوف و دہشت کے عالم میں رہے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسے عالم میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کی بادشاہت کس کے لیے ہے. پھر اس کے بعد سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے جو واحد اور قہار ہے. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں گے. اب مومنین و منکرین میں علیحدگی ہو جائے گی، مومنین کو راحت و اطمینان نصیب ہوگا، اب جو منکرین رہیں گے ان پر خوف و دہشت طاری رہے گا. تو اب اسی طریقے سے سورہ عبس میں قیامت کے دن جو ہولناکیاں ہوں گی تو وہاں کے منظر کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت بہت سے چہرے ایسے روشن و تابناک رہیں گے کہ جو ہنستے ہوئے اور خوش و خرم دکھائی دیں گے، اور بہت سارے چہرے ایسے سیاہ و کالے ہو جائیں گے، بڑے غم زدہ نظر آئیں گے.
तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल जासिया की तिलावत और उसका तर्जमा। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि व यौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। और आसमानों और ज़मीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और जिस रोज़ क़यामत बर्पा होगी उस रोज़ अहले बातिल खसारे में पड़ जाएंगे। वतरा कुल्ल उम्मतिन जासियह कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहिल यौम तुजज़ौन मा कुंतुम तामलून। तुम हर फिरके को देखोगे कि घुटनों के बल बैठा होगा, और हर एक जमात अपनी किताबें अमाल की तरफ बुलाई जाएगी। जो कुछ तुम करते रहे हो आज तुमको इसका बदला दिया जाएगा। हाज़ा किताबुना यंतिक़ु अलैकुम बिलहक़्क़ इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून। ये हमारी किताब तुम्हारे बारे में सच सच बयान कर देगी। जो कुछ तुम किया करते थे हम लिखवाते जाते थे। फ़अम्मल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़युदखिलुहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिहि ज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल मुबीन। वअम्मल्लज़ीन कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम वकुंतुम कौमन मुजरिमीन। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनका परवरदिगार उन्हें अपनी रहमत के बाग में दाखिल करेगा। यही सरीह कामयाबी है। और जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा कि भला हमारी आयतें तुमको पढ़कर सुनाई नहीं जाती थीं, मगर तुमने तकब्बुर किया और तुम नाफरमान लोग थे। वइज़ा क़ील इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कुछ शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कि क़यामत क्या है, हम इसको महज ज़न्नी ख्याल करते हैं और हमें यकीन नहीं आता। वबदा लहुम सय्यिआतु
سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ और कहा जाएगा कि जिस तरह तुमने उस दिन के आने को भुला रखा था इसी तरह आज हम तुम्हें भुला देंगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और कोई तुम्हारा मददगार नहीं। अजीज़ान गिरामी, सूरतुल जासिया की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल जासिया की आखिरी आयतों में मुनकिरीन मक्का के बारे में यह बयान किया जा रहा है। जब उनके सामने क़ियामत के बारे में बयान किया गया और उस पर यकीन लाने का हुक्म दिया गया तो वो लोग ये कहा करते थे कि ये क़ियामत क्या चीज़ है और क़ियामत कायम नहीं हो सकती। तो इस तरह की बातें जब करने लगेंगे और इस तरीके से ये भी बतलाया जा रहा है कि जब क़ियामत कायम हो जाएगी और उस वक्त जितने लोग बुरे अमाल किया करते थे उनके बुराइयां जाहिर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में वो आखिरत को भुला दिए थे इसी तरीके से आखिरत में उनको भुला दिया जाएगा और उस वक्त उनको सज़ा और उसका बदला ज़रूर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, सूरतुल जासिया और 25वें पारे के इख्तितामी आयात से इस्तिफादा हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون। ये इसलिए कि तुमने अल्लाह की आयतों को मजाक बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने तुमको धोखे में डाल रखा था। सो आज ये लोग दोज़ख से नहीं निकाले जाएंगे और ना उनकी तौबा कबूल की जाएगी। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. بس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف ہے جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب اور دانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الاحقاف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.